اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو، اور جو تمہارے قرابت دار ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کا حق ادا کرو، ان کو دو۔ اللہ حکم دے رہا ہے ان کو دو، یعنی قریبی رشتہ دار۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً قرابت داروں کی خدمت کرنا، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں الگ ذکر کیا ہے کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو، ان کو دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ حکم دے۔ میرے محترم بھائیوں، قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ جو بھی رشتے ماں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں، وہ انسان کے قرابت دار ہیں، اور سب سے زیادہ حق بھی انہی لوگوں کا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور ان کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو دینا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ احسان مند نہیں ہوتے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ احسان مند نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جو باہمی رنجشیں ہیں وہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں دینے لینے میں، وہ بھی بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا الگ سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو بھی دو۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 26 ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر سب سے پہلے ذکر ان کا کرتے ہیں کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ زیادہ حق بھی ان لوگوں کا ہے، اور ان کے اوپر خرچ کرنا بھی دوہرا اجر رکھتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے جو قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا، ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی ہر خوشی کے اندر، ہر غمی کے اندر شرکت کی جائے، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی، اور جب ان کو ضرورت ہو ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور ہر حال میں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے۔ یہ حق ہے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے۔ جیسا کہ ہم آگے پڑھتے ہیں، سورہ القصص ہے، آیت نمبر 77 ہے، وہاں پر بنی اسرائیل قارون سے کہتے ہیں کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اس کے پاس بڑے خزانے تھے، بہت کچھ تھا اس کے پاس، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ جس طرح تیرے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے اسی طرح تو بھی احسان کر۔ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے قرابت دار ہیں، تیرے محلے میں غریب مسکین لوگ ہیں، ان کے اوپر خرچ کر۔ وہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یقین جانیے اللہ نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، اور یہ سارے احسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بدلے کے بغیر دیے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ ساری نعمتیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر بدلے کے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے احسان کیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر یا دوسرے مسلمانوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں بغیر معاوضے کے، بغیر کچھ صلے کے انسان خرچ کرے۔ یعنی کچھ صلے کی یا معاوضے کی امید نہ رکھے کہ میں خرچ کروں گا تو مجھے یہ صلہ ملے گا، یہ مجھے ریٹرن ملے گا، یہ ملے گا، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور اپنے قرابت دار سمجھ کے انسان خرچ کرے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ یقین جانیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو لیول ہے قرابت داروں کے متعلق اور رشتہ داروں کے متعلق، یہ ہمارا بڑا لوگ ہے۔ ہماری سب سے زیادہ جو شکوے شکایتیں ہیں اور جن سے ہم دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ سارے پروٹوکول میرے محترم بھائیوں بیگانوں کے لیے رکھتے ہیں، بیگانوں کے ساتھ ہمارا تعلق بھی اچھا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، لیکن جو صحیح مسلمان پکا مومن ہے وہ ان رنجشوں کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے حکم کی پرواہ کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو وہ بنا کے رکھتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ نیکی ہے، اس نیکی کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا کر کے دے گا۔ اور یقین مانیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی، فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ ہو
اور اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ مالی طور پر بھی اسے خوش باش زندگی عطا کرے گا، اور روحانی طور پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ خوش باش اور راضی راضی زندگی اس کو نصیب کرے۔ یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنے کا نتیجہ، اور یہ رزلٹ، یہ انعام ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے۔ اور آگے جو بات ہے، آخری بات جو ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ 3 باتوں سے روک رہا ہے، 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روک رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ الفحشاء، فحاشی ہے۔ فحاشی اس گناہ کو کہتے ہیں جو برائی میں حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی بہت زیادہ جو کہتے ہیں کہ حد کراس کر جائے، اس کو کہتے ہیں فحشاء۔ اس میں زنا آ جاتا ہے اور قوم لوط کا عمل آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے محترم بھائیوں۔ میں نے ایک دن بات کی تھی جمعے والے دن، یہ بندہ جو زنا کار ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، خاص طور پر جو شادی شدہ ہوتا ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیتی شریعت۔ شریعت کہتی ہے کہ جب اس کے خلاف ثبوت کنفرم ہو جائے یا خود وہ اعتراف کر لے تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے۔ اتنا کبیرہ اور کبھی گناہ ہے یہ اللہ کی نظر میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ زنا اور قوم لوط کا جو عمل ہے، لواطت، ان سے ہر حال میں انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے نمبر پہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں والمنکر۔ منکر ایسی برائی ہے جو انسان کی فطرت انکار کرے، معاشرہ انکار کرے، جو معاشرے کو اچھی نہ لگے، وہ برائی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں والبغی، اور زیادتی کے کام، ظلم، زیادتی، نا انصافی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا ناجائز مال کھا جانا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی روک رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ وہ 3 برائیاں ہیں، اگر یہ کسی معاشرے کے اندر ہے تو وہ معاشرہ محترم بھائیو تباہی و بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں جن کے اندر یہ برائیاں آ جاتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا دیکھیں میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نصیحت دیکھیں کہ پیچھے بھی کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ ڈائریکٹ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اور اینڈ پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرتے۔ یہ سارے احکام ہمارے فائدے کے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ کوئی بندہ نصیحت کرے تو وہ بڑی، تو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی ہو، وہ نصیحت کرے تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں اللہ کے ولی نے نصیحت کی ہے۔ ایک وہ نصیحت جو اللہ کر رہا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کتنی بڑی نصیحت ہوگی اور ہم سب کے لیے کتنی اہم ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔